بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ شہادت عظمیٰ۔ محرم ہر سال آتا ہے، دل کے زخموں کو پھر سے تازہ کر جاتا ہے، اور صدیوں سے یہ صورت قائم ہے۔ غم و اندوہ کے طوفان ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، دل سوگوار ہیں۔ ہر رات چاند ایک نئی کہانی کہتا ہے، ہر صبح آفتاب ایک نئی حکایت پیش کرتا ہے۔ خون چکاں کہانیاں، دل خراش حکایتیں دفتروں کے دفتر بھر چکے ہیں، لیکن گوشوں سے پھر نئے عنوان پھوٹ پڑتے ہیں۔ صبر و ایثار کے عنوان، وفا و مروت کے عنوان، عزم و استقلال کے عنوان، جرأت و شرافت کے عنوان، ایمان و ایقان کے عنوان، اور پھر ہر عنوان خوں آشام ہوتا ہے۔ آہ یہ کس کا غم ہے، جو مہتاب زرد رو ہے، آفتاب لالہ گوں ہے، ہر کرن لرزاں ہے، موج موج ترساں ہے۔ آہ یہ ستارے کیوں اداس ہیں، فضائیں کیوں وحشت بار ہیں۔ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، ذہن کا اختلال ہے، دل کا وسوسہ ہے؟ نہیں، یہ تو آسمان کی وسعتیں بھی اداس ہیں، ملائک اداس ہیں، جنات اداس ہیں، شجر و حجر اداس ہیں، یہاں تک کہ جان جہاں بھی اداس ہے۔ ہاں جان جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی شان میں لولا کلمہ خلقت الافلاک آیا، جس رب ارض و سما نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا، اس رحمت دو جہاں کا دل ملول اور آنکھیں پرنم ہیں۔ آئیے دیکھیں یہ اداسیوں، وحشتوں اور سوگواریوں کے پہرے کیوں ہیں، ان کے سائے افلاک تک کیوں پھیل گئے ہیں، ساری کائنات کو اس نے اپنی لپیٹ میں کیوں لے لیا ہے۔ یقیناً کوئی افتاد پڑی، کوئی سانحہ گزرا، کوئی سخت مقام آیا۔ ہاں ہاں، اس سے بڑھ کر افتاد کیا ہوگی کہ دشت کرب و بلا میں ایک قافلہ لٹ گیا، جو روئے زمیں پر سب سے مقدس قافلہ تھا۔ اس سے بڑھ کر سانحہ کیا ہوگا کہ ایک پاکیزہ گھرانہ اجڑ گیا، جس کے دم قدم سے یہ کائنات بس رہی ہے۔ ایک خانوادہ روند ڈالا گیا، جس نے روندی ہوئی مخلوق کو عزت کا مقام بخشا۔ وہ جوان تہہ تیغ کر دیے گئے جن کی شرافت کی قسم ملائک کھاتے تھے۔ وہ معصوم بچے ذبح کر دیے گئے جن کو حوران بہشتی لوری دیا کرتی تھیں۔ وہ عفیفہ بیبیاں بے حجاب کر دی گئیں جن سے زمانے نے حیا پائی۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا؟ بہت طویل اور المناک داستان ہے، جو ورق ورق کر کے ہر سال محرم کا چاند ہمیں سناتا ہے۔ پارا پارا کر کے سورج کی شعاعیں زمین پر بسنے والے انسانوں تک ہر روز پہنچاتی ہیں۔ اس میں عزم و ہمت کی داستانیں ہیں، صبر و استقلال کی داستانیں ہیں، مظلومی و بے بسی، سرفروشی و جاں سپاری کی کہانیاں۔ کوئی کہاں تک انہیں بیان کرے اور کس حوصلے سے بیان کرے؟ آئیے ذرا اس دشت کے ذروں ہی سے پوچھیں جو صدیوں سے اس داستان کو اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ ہاں آج بھی سورج کی تمازت سے یہ صحرا جب تپ اٹھتا ہے، اس کے ذرے سرخ انگارہ بن جاتے ہیں۔ ان کی سرخی میں خون شہیداں ہے، جو جھلک جھلک کر کئی انکہی کہانیاں بیان کر جاتے ہیں۔ زہرہ ثانی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ اور فاطمہ کے ننگے پیروں کے تلوے ان ذرات نے چومے ہیں۔ علی علیہ السلام کے گھرانے کا خون اپنے سینے میں جذب کیا ہے، آل عقیل کے خون کی سرخی چاٹی ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لخت لخت ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے بہادر ساتھیوں کو جو مہر و وفا اور عزم و ہمت کے کوہ پیکر تھے۔
شجاعتوں اور شرافتوں کے عنوان لکھتے دیکھا ہے۔ ذرا ان ذروں سے پوچھو، کیا تم نے اس سے بڑھ کر باعظمت انسان کبھی دیکھے ہیں؟ اعداء کے لشکر جب تیروں، نیزوں، بھالوں اور تلواروں سے ان پر پلے پڑتے تھے، تم نے کسی کے قدم پیچھے ہٹتے دیکھے؟ اے دشتے کربلا کے ذروں، حسین علیہ السلام نے تم پر ایک احسان کیا تھا، عظیم احسان۔ جب علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا تھا، خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے، تو انہوں نے چلو میں خون بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا تھا۔ اگر وہ اس خون کو تم پر انڈیل دیتے تو تم جل اٹھتے، قیامت تک کے لیے دہکتے ہوئے انگارے بن جاتے۔ دیکھو، اس احسان کو کہیں بھول نہ جانا۔ آئیے ذرا اس دشت کی فضاؤں سے بھی کچھ پوچھیں کہ وہ بھی یہاں کی رازدار ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ تم نے حسین علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیا ان کے وہ الفاظ تم نے محفوظ کر لیے تھے جو انہوں نے دشمن کے عزائم کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے تھے کہ میں نے تمہارا اخلاص دیکھ لیا ہے، میں اب اجازت دیتا ہوں کہ تم سب امن کی جگہ چلے جاؤ، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اسے غنیمت جانو، میرے اہل بیت کو ساتھ لے لو اور اپنی اپنی آبادیوں میں پھیل جاؤ، دشمن صرف میرا طلبگار ہے، جب وہ مجھے پا لے گا تم میں سے کسی سے تعرض نہ کرے گا۔ لیکن وہ ساتھی، وہ عزیز، وہ جانثار بے چین ہو کر تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے تھے کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دشمنوں کے نرگاہ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ ہم تو اپنی جان و مال اور آل و اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ اور اے کربلا کی دہشت زدہ فضاؤ، آپ علیہ السلام کا وہ خطبہ تو تم نے ضرور محفوظ کیا ہوگا جو انہوں نے دشمن کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کر دیا تھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں نصیحت کا حق ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا راستہ قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقررہ کام کرو، اپنے شریکوں کو بلا لو کہ تم کو اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، اور جو تمہارے جی میں آئے میرے ساتھ کر گزرو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ بے شک میرا اعتماد کلی اس ذات پر ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہی نیکوکاروں کا حامی ہے۔ اور اے فضاؤ، تم اس منظر کو تو یقیناً نہیں بھول سکی ہوگی جب شہزادہ کونین علیہ السلام کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ قضاء و قدر کا قلم کچھ فیصلے لکھ رہا تھا، کسی کے مقدر میں آگ اور کسی کے لیے جنت کا پیام لکھا جا رہا تھا، کسی کی کمان میں تیر کھینچا جا رہا تھا کہ لشکر حسین علیہ السلام پر پھینکا جائے، اور کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کر دشمن کے لشکر سے بھاگا آ رہا تھا کہ قدموں میں لوٹ کر سعادتوں سے جولیاں بھر لے، اور یہ تھا حر بن یزید۔ اور اے فضاؤ، تم نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ضرور محفوظ کر لیے ہوں گے جو امام عالی مقام علیہ السلام کی طرف بڑھتے وقت اس نے اوس بن مہاجر کے جواب میں کہے تھے کہ بخدا میں جنت یا دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے اپنے لیے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، اگر مجھے اس کے عوض ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین علیہ السلام میں پہنچ گیا تھا۔ اور تم نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرجوش تقریر بھی سنی ہوگی جو اس نے اہل کوفہ کے سامنے کی، ان کے عہد و پیمان یاد دلا کر ان کی بد عہدی پر شرم دلاتے ہوئے کہا تھا، اے اہل کوفہ،
تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے انہیں اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو۔ ان کو اب اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کی وسیع و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں، جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن مل سکے۔ تم نے انہیں قیدی بنا لیا ہے۔ دریائے فرات کا پانی، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں، جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں، تم نے ان پر بند کر دیا ہے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے حال ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں شرمناک سلوک کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے روز پیاسا رکھے گا، اور پھر اس کے بدلے لشکر اعداء کی طرف سے سنسناتا ہوا تیر آیا تھا۔ اس کے بعد تیر برسے، تلواریں کوندیں، نیزے ٹکرائے تھے۔ ایک چھوٹی سی سپاہ بے پناہ لشکر سے ٹکرا گئی، بازو کٹے، سر اڑے، جسم چھدے، لاشیں تڑپے، اور حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے شہیدوں کی لاشیں گنجے شہیداں میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ لیکن تم نے دیکھا کہ عزم حسین علیہ السلام ہے کہ اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کربلا کی وسعتوں میں دھمکنے والے ستاروں، ذرا شام غریباں کا حال کچھ تم کہو کہ تمہاری آنکھوں نے وہاں کیا کچھ دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر جو بیتی، تم سے زیادہ کون اس سے باخبر ہو سکتا ہے؟ خیموں کی سلگتی اور دھواں چھوڑتی چوبیں اور تنابیں، خیموں کے اندر مچنے والی لوٹ، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے والے گستاخ ہاتھ اور شریر نگاہیں، بستر پر بیمار سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چین کروٹیں، ان گنت کہانیاں ہیں جو تم نے دیکھی تو ہیں، کہی نہیں جا سکتی۔ جبھی تو آج تم بھی اداس اداس نظر آتے ہو۔ عشق کا حامل، کائنات کا ناظم، ملت کی روح رواں، جب پیشوائے دین حق کے حضور میں نیاز مندانہ سلام پیش کرنے شام غریباں کے بے مثل منظر میں بوسہ زن ہوا، پہلی بار رویا۔ جو نین ہزاروں سال سے آنسوؤں کو ترستے تھے، جی بھر کر روئے، اور اتنا روئے کہ ارم کے پھول جو ازل سے ٹہک رہے تھے، جو بہار و خزاں سے بے نیاز ہمیشہ کھلے رہتے تھے، یکسر مرجھا گئے۔ آنسوؤں کا سیلاب جو ہزاروں سال سے بند تھا، پھوٹ پڑا۔ آہ، صدیوں سے یہ دل گداز قصہ بیان کیا جا رہا ہے، شہادت عظمیٰ کا فلسفہ تحریر کیا جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہا یا لکھا نہیں جا سکا۔ صدیوں سے اس پر آنسو بہائے جا رہے ہیں، صبر و شکیبائی کا دامن ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کل کا واقعہ ہے، بلکہ اس دور کا واقعہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کربلا میں شہادت کو حسین علیہ السلام نے جو سرفرازی بخشی، وہ انسانی اقدار کے لیے احیاء کی نوید تھی۔ حسین علیہ السلام انسانیت کو ایک ابدی پیغام دے گئے، لافانی پیغام کہ انسانی قدروں پر جب کہیں شب خون پڑے، اسوہ شبیری تمہارے سامنے رہے۔ راہ حق کے مسافر مصائب و آلام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یزیدیت جب بھی کبھی سر اٹھائے، عزم حسین علیہ السلام تمہارا رہنما ہو کہ اس شجر کی آبیاری خون ہی سے کی جاتی ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم، نواسہ علیہ السلام رہبر عالم۔ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام نے
درس دیا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمولیت کے دعوے داروں، دنیا کا کوئی شغل تمہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ سے کبھی نہ روکے، کوئی خوف و خطر تیری راہ نہ روک سکے۔ رہے قسمت اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں نکلے۔ جو جان اللہ کے لیے قربان کی جاتی ہے سارے جہان کی جانوں سے افضل ہوتی ہے۔ کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کر دینا وفا کی حد، اور اپنی جان کو قربان کر دینا فدا کی حد ہے۔ جو جان اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کے قدموں میں، اللہ ہی کی محبت میں قربان کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت پاتی ہے۔ اللہ اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کو حیات جاوداں بخش دیتا ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ امر ہو جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو انہیں مردہ خیال نہ کر، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں، روزی پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد زندوں کی طرح دنیا اور آخرت میں زندہ اور رزق دیے جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس حقیقت کو مانتا تو ہے، جانتا نہیں۔ ان کی یاد قوموں کی زندگی اور ان کا کردار مشعل راہ ہے۔ اس دنیا میں کردار کو بقا حاصل ہے، گفتار کو نہیں۔ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام کا کردار دین کی پیشوائی کا انسب معیار ہے۔ ان کی حیات جاودانی ہے، جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا۔ یہی زندگی کی مراد اور یہی زندگی کی اصل ہے۔ کبھی مردوں کو بھی کسی نے یاد کیا ہے، اگر وہ زندہ نہ ہوتے ان کی یاد زندہ نہ رہتی۔ صدیاں گزرنے کے باوجود کسی بھی دل سے ان کی یاد فراموش نہ ہوئی۔ ہر دل ان کی یاد میں مسرور اور ان کی محبت میں مخمور ہے۔ پھر کیوں کر ہم انہیں عام مردوں میں شمار کر سکتے ہیں؟ وہ اسلام کے شیدائی تھے، اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ جس نے انہیں مردہ کہا متعصب ہے، اور کوئی متعصب حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ تعصب حسد کی ایک شدید قسم ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ میرے مولا حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کی شہادت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کے خون کو قبول فرمایا، اور کسی کے خون کو نہیں۔ حالانکہ اس وقت کئی ایک جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کا دین سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، ہر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوا کرتی۔ یا اللہ، ہم خاک نشینوں کا خون بھی تیری راہ میں بہے اور تیرے لیے نکلے، نہ کہ بستر پر، اور یہی ہم بے کسوں کا نذرانہ عقیدت ہے، قبول فرما، اگرچہ غیر معیاری ہے پھر بھی قبول فرما۔ اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیلک، آمین۔ حسن کارکردگی کے انعام الہی کی عنایت کا اصطلاحی نام شہادت ہے۔ شہادت میں سود و زیاں کا احساس نہیں ہوتا۔ توکلت علی اللہ سر بکف میدان میں نکلا کرتے ہیں۔ شہید شہادت کے خمار میں مخمور ہو کر ایسا مسرور ہوتا ہے کہ اسے ما سوا کی خبر ہی نہیں رہتی۔ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں۔ شہادت کی لذت ہر تکلیف پہ غالب ہوتی ہے۔ شہادت کے نشے کی مدہوشی میں گم ہو کر شہید کسی بھی اذیت کی تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ شہادت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ شہید کے معنی وہ گواہ جس کی گواہی کو کسی بھی طرح کوئی جھٹلا نہ سکے، نہ کسی منطق سے، نہ کسی مسئلہ سے،
نہ کسی حجت سے اور نہ ہی کسی دلیل سے، اور یہ ایمان کا انتہائی بلند مقام ہے۔ کام زندگی کا حاصل ہے اور ہر کسی کو کام ہی کی بدولت اعزاز اور کام ہی کے عوض انعام و اکرام عطا ہوتا ہے۔ شہادت کام ہی کے انعام کا اصطلاحی نام ہے۔ انسانی زندگی کی جو جدوجہد اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اور اللہ جسے سب سے بہتر انعام عنایت فرمایا کرتے ہیں، وہ شہادت ہے۔ شہادت ناز کا مقام ہے۔ شاہد کو بھلا کبھی گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے شہید کو کوئی اذیت پہنچے۔ شہید کو شہادت کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ شہادت کا نشہ اذیت پہ غالب ہوتا ہے۔ شہادت نیکی کی حد ہے۔ شہادت کے بعد شہید کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہیں جسے کہ وہ حاصل کرے۔ شہادت جب قبولیت کا مقام حاصل کر لیتی ہے، شاہد اپنے شہید کو اپنے حضور میں حاضری کے شرف سے مشرف فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شہید شہادت سے بہرہور ہو کر جہاں بھی اللہ چاہے شاہد بن کر زندہ اور قائم رہتا ہے۔ کوئی موت اسے کبھی فنا نہیں کرتی۔ صبر مقام رسالت، صبر ملک امامت، صبر وراثت فقر، صبر کا امام عشق، شہادت کا امام صبر، شہادت حیات جاوداں، حیات جاوداں ثمرہ شہادت، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ کا دائمی فیضان فیض شہادت ہے، اور شہادت جملہ خیرات کا مجموعہ۔ شہادت اخروی حیات کی غماز، دائمی حیات کی مبشر اور ابدی حیات کی امین ہوتی ہے، اور ابدی حیات یا حیو یا قیوم۔